تو اسی کنڈیشنز کو آگے، اس والی کنڈیشن کو آگے باندھنے کے لیے یہ کنڈیشن لگائی کہ اگر نان حلال انکم جو ہو رہی ہے تو وہ کل انکم کے مقابلے میں، ٹوٹل انکم کے مقابلے میں 5% سے کم ہونا چاہیے، 5% سے کم ہونا چاہیے۔ اگر 5% سے زیادہ ہوگی تو پھر جو ہے اس کمپنی کے شیئرز خریدنا جائز نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب جو کمپنی رہتی ہیں تو ان کو لون لینا پڑتا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ جتنی بڑی کمپنی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ لون کے اندر شکار ہوتی ہے۔ اچھا، بینک جو ہے، جو بڑی کمپنی ہے، نام ہے اس کا، بینک آسانی کے ساتھ ان کو لون دے بھی دیا کرتے ہیں۔ اچھا، لون کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ لون کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے کبھی کہ کمپنی نے شیئرز ایشو کیے، 70% مثال کے طور پر سبسکرائب کیے گئے، 30% اس کے جو شیئرز ہیں وہ سبسکرائب نہیں کیے گئے، تو اب کمپنی کو پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے کہاں سے لائے؟ تو پھر بینک سے وہ کانٹیکٹ کرتی ہے اور بینک اس کو آپ کا لون دے دیتا ہے۔ اور بینک جو ہے وہ کوئی ثواب کی نیت سے لون دے گا نہیں بھائی، وہ تو سود، تو کمپنی کو سود لینا پڑتا ہے کبھی، ایک بات۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی نے، آپ نے پیچھے دیکھا تھا کہ کمپنی جو شیئر ایشو کر سکتی ہے وہ اتنے ہی کی کر سکتی جو آتھرائزڈ کیپٹل ہے۔ مثال کے طور پر 100 کروڑ روپے وہ آتھرائزڈ کیپٹل ہے، تو 100 کروڑ روپے کے وہ شیئرز پبلک سے لے سکتی ہے۔ کمپنی رن کر رہی ہے اور اس کو ضرورت پڑ گئی اور زیادہ پیسوں کی، تو اب کیا کرے گی؟ تو اب وہ یا تو بینک سے کانٹیکٹ کرے گی، بینک لون دے گا، اور اگر بینک لون نہیں دیتا ہے تو بانڈز جاری کرتی ہے، ڈیبینچرز جاری کرتی ہے، اور وہ سود لیتی ہے۔ تو اگر کمپنی ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشیو، اور کچھ علماء نے کہا ہے ڈیٹ ٹو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ریشیو، یعنی آسان زبان میں یہ ہے کہ اگر کمپنی سود لے رہی ہے تو ٹوٹل ایسٹ کے مقابلے میں اس کا سود جو ہے وہ 33% کے اندر رہنا چاہیے۔ اگر 33% سے اوپر جا رہا ہے تو پھر ایسی کمپنی کے شیئرز خریدنا، یعنی اگر کوئی کمپنی آپ کہہ لیجئے کہ سود میں ڈبکیاں لگا رہی ہے، نہائی ہوئی ہے بالکل، ایسی بھی آپ کو کمپنیاں مل جائیں گی جن کے اوپر 70% سود لے رکھا ہے، 80% سود لے رکھا ہے، تو ڈبکیاں لگا رہی ہیں، تو پھر ایسی کمپنی کے شیئرز خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اب ایک بات یہاں یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے دو جگہ یہ کہا کہ 33% اگر انہوں نے نان حلال چیزوں کے اندر پیسے لگا رکھے ہیں یا 33% انہوں نے سود لے رکھا ہے، تو آپ ایسی کمپنی کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں، ایسی کمپنی کے شیئرز خرید سکتے ہیں۔ تو یہ 33% کہاں سے لیا؟ اصل میں ایک حدیث اس سے پہلے بھی آئی تھی کہ سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا آخری وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے عیادت کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ حضور میرے پاس دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اور میرے پیچھے کوئی ہے نہیں، ایک بیٹی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ 2/3 اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد وہ صدقہ کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، یہ زیادہ ہے، نہیں ایسا نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہاف اپنی جائیداد وہ صدقہ کر دے رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہی منع کیا، تو انہوں نے کہا کہ 1/3 صدقہ کر دے رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، 1/3 تو آپ کر دیجئے صدقہ، اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اچھا یہ جو کنڈیشنز لگا رکھی ہیں، یہ جو ایک ایوفی انسٹیٹیوشن ہے انٹرنیشنل لیول کا، جس کے اندر دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز، جس کے اندر دنیا کے بڑے بڑے اکنامک کے ایکسپرٹ ہیں، تو انہوں نے جو ہے ان شرائط کو اور ان کنڈیشنز کو بتایا ہے۔ یعنی وہ جو ایوفی انسٹیٹیوشن ہے وہ شریعہ اسٹینڈرڈ جاری کرتا ہے، شریعہ اسٹینڈرڈ، اور جو فائنانشل انسٹیٹیوشن ہے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، بحرین کے اندر ہے، اور مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ اس کی شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے اس کو معیار کے طور پر قبول کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز بہت اہم ہے سمجھنے کی
کہ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث تو الگ کانٹیکسٹ میں آئی ہے اور یہاں جو ہے الگ بات چل رہی ہے، بالکل سیناریو مختلف ہے، اور یہاں تو حلال کی بات، صدقہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں تو حرام کو قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جوڑ کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے، یہ ایک بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت کی جو مجبوری ہے، اس وقت کے جو مسائل ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ گنجائش دی ہے کہ 33% اگر نان حلال ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہے یا 33% تک اس نے قرضہ لے رکھا ہے انٹرسٹ بیس، تو پھر گنجائش نکلے۔ دیکھیں علماء یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کمپنی کے لیے، دیکھیں ایک چیز یہ بھی اہم ہے، علماء یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کمپنی کے لیے سودی کاروبار کرنا یا ناجائز کاروبار کرنا حلال ہے یا سودی قرض لینا وہ جائز ہے، وہ حرامی ہے، وہ حرام ہی ہے۔ لیکن ہمارے لیے علماء نے یہ گنجائش دی ہے کہ اگر ایسی کوئی کمپنی ہے تو ہم اس کے اندر ٹریڈ کر سکتے ہیں، اس کے شیئرز خرید سکتے ہیں۔ ہاں جی، اگر آپ نے ایسی کسی کمپنی کے اندر شیئرز خرید رکھے ہیں تو پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ جو اینول جنرل میٹنگ رہتی ہے تو اس میں تمام ہی شیئر ہولڈرز کو اپنی بات رکھنے کا گنجائش رہتی ہے، تو وہاں آپ جو ہے وہ انٹرسٹ بیس جو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیے۔ انٹرسٹ بیس جو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ کی آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے، لیکن آپ اپنا کام یہ کریں گے کہ ایک برائی کو جو دل سے برا سمجھنا ہوتا ہے، جو آخری درجہ ہے، اس کو کم سے کم ادا کر سکیں گے۔ اور ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر جو نان حلال انکم آپ کے پاس آئی ہے، یعنی علماء نے کہا نا 5% تک کل آمدنی میں سے 5% اگر نان حلال انکم ہو تب تو گوارا کیا جائے گا، اس سے زیادہ ہے تو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ کو ڈیویڈنڈ ملے ٹھیک، تو اس میں سے آپ اس نان حلال انکم کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں گے، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے لیے آپ دیکھیں گے مختلف لوگوں نے الگ الگ طریقے سے، یعنی انٹرسٹ پرجنگ اس کو بولتے ہیں، یا آپ انٹرسٹ پیوریفیکیشن، اس کے الگ الگ اسکالرز نے میتھڈ بیان کر رکھے ہیں کہ اس کو کیسے نکالا جائے گا۔ تو اس میں آپ ثواب کی نیت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صدقۃ عن غلول، کہ حرام مال کے اندر آپ صدقے کی نیت نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کو ایک کنڈیشن یہ ہے جی، ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کمپنی نے اپنے شیئر ایشو کیے اور کمپنی کے پاس صرف لکوڈ ایسڈ، کمپنی کے پاس فکسڈ ایسڈ ہے ہی نہیں مثال کے طور پر، تو اس کمپنی کے شیئرز خریدنا وہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ مان لیجیے آپ نے خرید لیے ہیں، یعنی کمپنی ابھی آئی پی او لے کر آئی ہے تو ابھی تو اس کے پاس لکوڈ ہی ایسڈ ہوں گے، تو ان جو آپ نے شیئرز خریدے ہیں ان شیئرز کو آپ زیادہ قیمت پر، جتنے روپے کا آپ نے شیئرز خریدا ہے اس شیئرز کو زیادہ قیمت پر بیچنا اسی وقت جائز ہوگا جب لکوڈ ایسڈ کے ساتھ ساتھ کمپنی کے اندر فکسڈ ایسڈ بھی ہوں۔ یہ علماء نے اس میں بتایا کہ کم سے کم فکسڈ ایسڈ وہ 50% وجود میں آ چکے ہوں، اور بعض علماء نے اس میں اختلاف بھی ہے، بعض علماء نے کم کی بھی گنجائش دی ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ 33% فکسڈ ایسڈ وجود میں آ چکے ہوں، کسی نے کہا کہ 20% فکسڈ ایسڈ وجود میں آ چکے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لکوڈ ہی ایسڈ ہے اس کے پاس، یعنی اب گویا کہ اب آپ جو ہے 10 روپے کا شیئر خریدا آپ نے اور آپ اس کو 12 روپے کا بیچ رہے ہیں، 13 روپے کا بیچ رہے ہیں، تو آپ یہاں پر پیسے سے پیسے کما رہے ہیں۔ تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر فکسڈ ایسڈ وجود میں آ چکے ہوں۔ جب فکسڈ ایسڈ وجود میں آ چکے ہوں گے تو پھر جو آپ کی جو بیع شراء ہوگی اور آپ کا بیچنا خریدنا ہوگا، یہ پیسے پر پیسہ کمانا نہیں ہوگا۔ تو شیئرز کے خریدنے کے لیے بنیادی طور پر یہ 6-7 کنڈیشن بنی۔ فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ کمپنی کا کور بزنس حلال ہونا چاہیے۔ اگر کمپنی نے کہیں
حرام جگہ پر کسی کاروبار میں انوالو ہے، کوئی حرام کاروبار میں پیسے لگا رکھے ہیں، تو وہ 33% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے ہونے والی انکم کل انکم سے 5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بہت بڑے پیمانے پر رہتا ہے جو اس کا وہ رہتا ہے سسٹم۔ اور چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر سود لے رکھا ہے سودی، تو وہ 33% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے شیئرز خریدے ہیں کسی کمپنی کے اور کمپنی کے اندر صرف لکوڈ ایسڈ ہے، فکسڈ ایسڈ وجود میں نہیں آئے، تو پھر کمپنی کے شیئرز کو فیس ویلیو سے زیادہ قیمت پر بیچنا جائز نہیں ہوگا، اور جو حرام انکم آ رہی ہے اس کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اور ایک بات یہ بتائی کہ اینول جرنل میٹنگ میں جو کمپنی حرام ٹرانزیکشن کر رہی ہے اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانا ضروری ہوگا۔ ایک بات یہ ہو گئی، یعنی اوپر جو بات ہم نے کی ہے وہ اس حوالے سے تھی کہ کمپنی اسٹارٹ ہو گئی ہے اور رن کر رہی ہے، کمپنی فرسٹ ٹائم آئی پی او لے کر آئی ہے، تو اس کے لیے صرف 2 کنڈیشنز آپ کو دیکھنا رہتی ہیں۔ ایک کنڈیشنز یہ رہتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کمپنی کا کور بزنس حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر کمپنی کا کور بزنس حلال ہے تو پھر اس کے شیئرز خریدنا جائز ہوگا، اور ایک بات یہ ہوگی کہ آپ ان شیئرز کو فیس ویلیو سے زیادہ نہیں بیچ سکتے ہیں جب تک کہ فکسڈ ایسڈ وجود میں نہ آئے۔ فکسڈ ایسڈ کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹری، بلڈنگ، پروڈکٹس وغیرہ وغیرہ، کیونکہ کمپنی معلوم کیا کرتی ہے، کمپنی یہ کرتی ہیں کہ شیئرز ہولڈر سے پیسے لے لیے اور انہی پیسوں کو وہ بینک میں رکھ رہی ہیں، انہی پیسوں کو وہ فائنانس کمپنیوں کو دے رہی ہیں، انہی پیسوں سے تو فکس، یعنی وہ جو پیسے ہیں انہی پیسوں سے وہ پیسہ بنا رہی ہیں۔ اس کے لیے علماء نے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ فکسڈ ایسڈ بھی وجود میں آ چکے ہوں۔